بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم اور مہربان ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں ویسے ہی دے دیتے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے شیطان کے پیچھے لگ کر اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگیں گے تو میری عفو درگزر والی صفت کا اظہار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی نعمتیں دے سکتے تھے، تو پھر اللہ معاف کسے کرتے؟ غفور کیسے کہلاتے؟ عفو کیسے کہلاتے؟ ان صفات کا اظہار ہی اسی طرح ممکن تھا کہ شیطان ہوتا، شیطان بہکاتا، شیطان ورغلاتا اور گناہ کرواتا، پھر بندہ نادم اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اچھا اے میرے بندے تو گناہ کر بیٹھا، میں بخشنے والا ہوں، جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اسی لیے شیطان کو پیدا کیا گیا تاکہ میری تمام صفات کا اظہار ہو سکے اور میرے بندے میری معرفت حاصل کر سکیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے اور میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو اس وقت تعوذ لازمی پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا۔ اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بالرحیم نہیں کہا، بالکریم نہیں کہا، بالرحمن نہیں کہا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے، تو ذاتی دشمن سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا کہ میرے بندے میرا ذاتی نام لے کر تو پناہ مانگے گا تو میں اس دشمن سے تیری حفاظت فرما دوں گا۔ تو تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ تسمیہ میں دو صفاتی نام استعمال ہوئے اور وہ دونوں رحمت سے متعلق۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم تعوذ پڑھو گے تو برائیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جب تم تسمیہ پڑھو گے تو نیکیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہونے کے باوجود شیطان کو اپنے بندوں پر کیوں مسلط کر دیتے ہیں؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے آنکھ چرائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان پر مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں کسی بھول یا غلطی کا تذکرہ ہوا وہاں شیطان کی طرف نسبت کی گئی۔ کہیں فرمایا گیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، کہیں فرمایا اللہ نے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ۔ اسی طرح ساری بھول چوک شیطان کے کھاتے میں اللہ نے ڈال دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے نام رحمت بھرا ایک پیغام ہے کہ اے میرے بندے، شیطان ہی مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے، اگر تو میرے در پر آ کر معافی مانگ لے گا
اور میں معافی عطا کرنا چاہوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گناہ میرے بندے نے نہیں کیے، یہ شیطان نے پھونک مار کر کروائے تھے، اس لیے میں تیرے سارے گناہ شیطان کے کھاتے میں ڈال دوں گا اور تجھے اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دوں گا۔ اسی طرح ایک اور بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، ان کو بہکا نہیں سکے گا، ان کو راستے سے بھٹکا نہیں سکے گا، اسے ان پر غلبہ ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب غور کیجئے کہ عبادی کا لفظ یہاں بھی اور عبادی کا لفظ وہاں جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں بھی، اس آیت میں عبادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جانوں پر ظلم کیا، اور جو پہلی والی آیت ہے اس میں جو عبادی کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، تو پھر معاملہ حقیقت میں ہے کیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اچھے اچھے لوگوں سے بھی بسا اوقات گناہ کروا لیتا ہے، مگر پروردگار فوراً ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور انہیں فوراً جلدی ہی جلدی توبہ کی توفیق بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ انہیں یوں بنا دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ شیطان ان بندوں سے کوئی ایسا گناہ کروا دے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن جو ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے گا، تو شیطان اس سے کوئی گناہ ایسا نہیں کروا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہو۔ ناقابل معافی جرم 3 ہی ہیں، یا تو انسان کفر کر لے، یا شرک کر لے، اور یا منافق ایسا ہو جو بالکل دین سے خارج ہو۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ تو پروردگار عالم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ گویا شیطان کو بتا دیا کہ اے شیطان، تجھے وہ قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ تو انہیں میری حدود سے ہی نکال کر لے جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہوتی ہی نہیں، البتہ جب کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک لوگ، صالحین لوگ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن میں آ جاتی ہے اور ذہن میں رکھنی بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا نام لیا گیا، اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا،
اور پھر فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے علماء کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ حلال کو حرام کر دیتے تھے تو تم مان لیتے تھے ان کی بات؟ تو عرض کیا، جی مان لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا وہ حرام کو حلال کہہ دیتے تھے تو کیا ان کی بات مان لیتے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں مان لیتے تھے۔ فرمایا، اسی کا نام تو عبادت ہے، تم ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی پیروی کی تو پروردگار کی طرف سے کفر کا فتویٰ آ گیا، لیکن بندہ شیطان کی بات مانتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ جب انسان شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، صرف گنہگار اور فاسق کہا گیا اس کو۔ یہ فرق کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ تو علماء نے اس کی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنے علماء کی اتباع کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کے حلال کو حرام مان لیا کرتے تھے اور حرام کو حلال، اور دوسری بات یہ کہ وہ ان علماء کا دل میں احترام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ میرے بندے جو گنہگار بندے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، مگر یہ بات پکی ہے کہ حرام کام بھی کر رہے ہوں تو حرام کو حرام ہی سمجھتے ہیں، کبھی حلال نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ شیطان کی بات تو مان رہے ہوتے ہیں مگر شیطان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہوتے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں شیطان کو۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیے کہ جنوں اور انسانوں میں جو نافرمان اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا بوجھ فرمایا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ تو گویا انسان اگر گناہوں بھری زندگی گزارے گا تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بالآخر اسے ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔